Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 702. 31st of July 1989, Wise in Main Jamaat Khana of Toronto. Ya Ali Madad. Swami Maharaj ji unya bhi unya ame kiriya na hina ayasha ame kiriya na hina to yamne che asha tamari Swami Maharaj ji Harya so Harya Sukha bhi Harya Yasha Sukha bhi Harya جو ہوئے نظر تمہاری جی مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے معلوم نہیں کہ آپ میں سے میرے بھائی بہنوں نے کتنے لوگوں نے قرآن شریف کبھی پڑھا ہے. مجھے معلوم نہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے گھر کے اندر کبھی حضرت امام کے فرمان کی بک نکال کے پڑھتے ہو. مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو گنانوں کے اندر رس لیتے ہیں اور گنانوں کو سمجھتے ہیں. اگر آپ یہ تینوں باتیں کرتے ہیں، 3 میں سے 2 کرتے ہیں یا 3 میں سے 1 کرتے ہیں، تو آپ کو ضرور اس بات کی خاطری ہوگی کہ خدا تعالیٰ کی جتنی بھی شکتیاں ہیں ان تمام شکتیوں میں سب سے بڑی شکتی اس کی رحمت ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے میں نے اپنے آپ کے اوپر اپنی رحمت لازم کر رکھی ہے. یعنی میں نے خود کے ساتھ یہ ایک بات کا پرومس کیا ہے، میں نے اس بات کو اپنے ساتھ ایگری کیا ہے کہ میں ہر حال میں رحمت ہی کروں گا. جگہ جگہ قرآن بھرا پڑا ہے، دمدازی بھی دی ہے، غصہ بھی کیا ہے، دوزخ کا ڈر بھی دکھایا ہے، سزا اور پنشمنٹ کے لیے بھی ہم کو وارننگ دی ہے. لیکن اوپر یہ ذکر کر کے پھر نیچے کہتا ہے کہ الرحم الرحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا خدا تعالی ہے، اس سے زیادہ اور کوئی رحیم نہیں. الرحم الرحمین کا مطلب ہوتا ہے دی بیسٹ آف آل دی مرسیفلز. تو مومنوں، ہماری جو زندگی ہے، میں خاص طور پہ اسماعیلی طریقے اور مذہب کی بات کرتا ہوں. ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن مومن ہیں. مسلمان اور مومن میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں قرآن کی بھاشا میں، قرآن کی زبان میں، کہ جنہوں نے محمد کی رسالت کو قبول کیا اور اللہ ہے اس کی ہستی کو قبول کیا،
اس کو کہتے ہیں مسلمان. مومن اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر ایمان ہے. تو ایمان کیا ہوتا ہے اور قبول کرنا کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نے قبول کیا کہ خدا ہے اور محمد اس کا رسول ہے، یہ قبولت ہو گئی. تو مومن اس کو کہتے ہیں جو ایمان لایا. تو ان دونوں میں فرق کیا؟ اس نے مان لیا لیکن دل کے اندر اس پر اعتقاد اور یقین نہیں کیا. لگ بھگ 23 برس 23 ایئرس رسول پاک کی جو رسالت تھی، نبوت تھی، اس کے اندر نبی نے سب سے پہلے 10-11 برس اپنے سگے کٹمبیوں کے ساتھ لڑائیاں جو ہوئی، جھگڑے ہوئے، فساد ہوئے، اس میں ڈیفینسو پوزیشن رکھی، اور 12-13 سال غیروں کے ساتھ لڑائیاں لڑی جن کے اندر اپنے سگے کٹمبی بھی شامل تھے. پہلے 10-11 سال نبی نے جو مکہ میں گزارے اس کے اندر تلوار نہیں چلی، جیب کی لڑائی ہوتی رہی. نبی کے گھر والوں نے، نبی کے سگے کٹمبیوں نے اس کا سامنا کیا، تنگ کیا، دکھ دیے، ایذا دی، گالیاں دیں اور بدنام کرنے کی کوشش کی. طرح طرح کے تکلیفوں سے نبی کو اتنا حیران کیا کہ نبی اپنی نبوت کا کام اچھی طرح نہیں کر سکتے تھے. خدا نے کہا اے محمد گام چھوڑ کے چلے جاؤ تو کچھ راحت ہوگی. اس کے پہلے خدا نے بندوبست کر دیا تھا. مدینے کے بہت سے لوگ پہلے سے ہی مسلمان ہو چکے تھے. مکہ کے اندر اسلام نہ پھیل سکا اچھی طرح، لیکن دور لگ بھگ 200 مائل کی دوری پہ مدینے کے اندر اسلام زبردستی زور شور سے پھیلنے لگا. تو یہ جو لوگ تھے مدینے کے لوگ، بہت دفعہ انہوں نے آ کے عرض کیا نبی ہمارے ادھر چلے آؤ. آخر ایک دن حکم ہوا اور نبی کریم نے مکہ چھوڑ دیا، مدینہ چلے گئے، ہجرت ہو گئی. وہاں جا کے آپ نے انتظام کیا، بندوبست کیا، آرگنائزیشن کی، ایڈمنسٹریشن کی، اور اسلام پھیلنے لگا. وہی لوگ کہ جو گھر کے اندر، مکہ کے اندر دکھ دیتے تھے، مینے مارتے تھے، تانے دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے، گند اچھالتے تھے، پتھر مارتے تھے. آپ نبی کی ہسٹری پڑھو تو اس شخص نے اتنے دکھ اٹھائے ہیں دینداروں کہ بات چھوڑ دو، ہماری طاقت نہیں وہ دکھ اٹھا سکیں. رسول اللہ کی لائف پڑھا کرو. ایک دفعہ طائف گئے، 40 مائل دور ہے مکہ سے طائف. جب آپ ادھر پہنچے تو مکہ کے کچھ لوگ جو تھے نا وہ ان کے پیچھے پیچھے گئے دکھ دینے کے لیے. بنی قریش ان کے پیچھے پیچھے گئے اور وہاں جا کے طائف والوں کو کہا کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں. تو انہوں نے، نبی تو گیا لوگوں کو واز سنانے کے لیے، کوئی نہیں سنتا تھا. جدھر نبی جاوے لوگ منہ پھرا کے چلے جانے. آخر اپنا مشن پورا نہ کر سکے، واز کرنے کے لیے گئے تھے لیکن واز نہ ہوئی. نبی اسی طرح سے واپس آ رہے تھے. اتنی دیر میں ان بدماشوں نے اس رستے کے اوپر کہ جس رستے سے واپس جانا تھا اپنے گھر کو، انہوں نے کھڈے وغیرہ کھودے اور اس کے اندر ببول کے کانٹے ڈالے، کانٹے دار جھاڑیاں ڈالی، وہ ٹریز ڈالے کہ جس میں لمبے لمبے تھورن ہوتے ہیں، وہ اندر ڈال کے اوپر انہوں نے گھاس باس ڈالی، تھوڑی سی مٹی ڈال دی اور پتہ ایسا لگے کہ یہ بھی رستہ ہے. جب نبی نزدیک آئے اور ایسا کاٹنے لگے کہ میں بچ کے نکل جاؤں، پیچھے سے کسی نے دھکا مارا اور اس کھڈے میں نبی پھینکے گئے. سارے بدن میں کانٹے لگے، لہو نکلنے لگا، سینکڑوں جگہوں کے اوپر سے خون نکلنے لگا، خون سے کپڑے تر ہو گئے. اب باہر کیسے نکلے؟ اور لوگ اوپر سے لڑکوں کو اکٹھا کیا، مارو اس کو، پتھر مارو. اوپر سے پتھر مارے. آخر کچھ نہ کچھ کر کے نبی کریم باہر نکلے. باہر نکلے تو پاؤں میں پتھر مارنے شروع کیے. نبی اس طرح اسی حالت میں پتھر کھاتے رہے، چلتے رہے، چلے گئے.
شہر کے باہر نکل کے تھوڑا آرام کیا، تھک گئے تھے، سانس ٹھیک کی، ایک قافلہ نکلا، وہ اونٹ والے نے اونٹ پہ بٹھایا اور مکہ لے کے آئے۔ جب آپ نے گھر والوں کو آ کے یہ باتیں سنائی، بی بی فاطمہ تو بہت رونے لگی اور منہ سے کچھ بد دعا کے لفظ نکلنے لگے، تو نبی نے اپنی بیٹی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، نہ یہ لوگ ہیں نا جاہل ہیں، اگنورینٹ ہیں، مگر بد دعا نہیں کی، رحمت للعالمین ہے۔ تو رسول اللہ نے اتنے دکھ اٹھائے مگر اپنا مشن نہیں چھوڑا اور اپنا مشن پورا کر کے رہے۔ 1,24,000 نبیوں میں کسی نبی کو اتنے دکھ نہیں پہنچے جتنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے، مگر ساتھ ساتھ جتنی کامیابی اور سکسیس اپنی نبوت اور مشن میں ہوئی محمد کو، اتنی کسی نبی کو نہیں ہوئی، کیونکہ اپنی حیاتی میں رسول اکرم نے اپنی زندگی میں 23 برس کی نبوت، 63 برس کی لائف میں جب آخری حج کو گئے تو دینداروں 1.25 لاکھ مسلمان نبی کے ساتھ حج پہ گئے۔ یہ تو 1.25 لاکھ وہ تھے جو حج پہ آئے، باقی تو گھر بیٹھے ہوئے تھے، بہت بوڑھے تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، یعنی آسرے 0.5 ملین آدمی، 5 لاکھ کے قریب آدمی رسول اللہ کی زندگی میں، اور وہ بھی 12-13 برس کے اندر مسلمان ہوئے تھے۔ اتنی سکسیس کسی نبی کو نہیں ملی، لیکن اسی نبی نے دکھ بھی بہت اٹھائے۔ میں نے آپ کو یہ بات اس لیے کہی کہ ہمارا مولا بہت دفعہ فرمانوں میں کہتا ہے کہ تم اپنی ہسٹری پڑھا کرو تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ مذہب کیا چیز ہے۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ اگر آپ میں سے کسی نے قرآن پڑھا ہے، یا قرآن کا پڑھنا مطلب کے ساتھ، مطلب جاننا ہے، یہ تو دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں وہ تلاوت کر لیتے ہیں مگر کیا لکھا ہے پتہ نہیں، فرمان پڑھے ہیں، گنان پڑھے ہیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خدا نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر رکھا ہے، وہ ہر حالت میں رحمت ہی کرے گا۔ کبھی بہت کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں تو اس کی سزا دینے کے لیے وہ مجبور ہے، یعنی عادل ہے۔ کسی وہ آدمی کے اوپر جو ظلم کیا ہوگا تو اس جس پہ ظلم ہو گیا ہے اس کی دعائیں خدا پہلے سنے گا، رحمت بعد میں کرے گا۔ لیکن اگر خدا کا گناہ کیا گیا ہے اور ایک آدمی جو خدا تعالیٰ سے لڑ رہا ہے یا خدا کو مانتا نہیں ہے، وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے، تو خدا اس کو پنش کرنے میں دیر کرتا ہے، ڈھیل کرتا ہے، اور وہ ذرا سی بھی بات کے اوپر اپنے گناہوں کے اوپر پچھتاوا کر لے گئے تو فوراً اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اس کو بخش دیتے ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھو، دوسروں کے اوپر کیے ہوئے ظلم کو خدا تعالیٰ برداشت نہیں کرتا اور اس کے لیے اپنی رحمت چھپا لیتا ہے۔ تو خدا نے کہا میں نے اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے، یہ بھگتوں کے لیے، مومنوں کے لیے، خدا کو چاہنے والے، پیار کرنے والوں کے لیے۔ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ خدا نے اپنے اوپر رحمت قرار دے دی، خود ہی لازم کر دی۔ ہمارے سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہمارے سے بھولیں ہو جاتی ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کو موہ ممتا مایا پکڑ لیتی ہے، سست بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ذرا سا بھی کسی دن ہم کو خیال آیا میں ٹھیک نہیں کرتا، یا مولا میری بھول ہو گئی، مولا میں نے گناہ کیا، یاری تو رحم رحمی مجھے معاف کر دے، تو وہ تو انتظار کر کے بیٹھا ہے کہ یہ معافی مانگے میں معاف کر دوں، کیونکہ یہ اس کی خود کی ملکت ہے، یعنی ہم نے اس کا گناہ کیا، حضرت امام کا گناہ کیا، علی کا گناہ کیا، اس لیے اس نے تو ہم کو چھوڑا دیا۔ لیکن جب ہم دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو پھر اس کی رحمت کام نہیں آتی، اس وقت عدل و انصاف کام آتا ہے، اور جب وہ جسٹس کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت چھڑانے والا کوئی نہیں۔ فارسی میں کہاوت ہے کہ چوب خدا آواز نہ دارد، خدا کی لکڑی میں آواز نہیں، چوب خدا آواز نہ دارد، اگر بزن دوا نہ دارد۔
خدا کی لکڑی میں آواز نہیں، مگر جب وہ مارتی ہے تو اس کی پھر دوا نہیں۔ اس لیے ہم کو ہمارے رسول نے، ہمارے اماموں نے، ہمارے پیروں نے جو ہدایتیں کی ہیں دینداروں، ان ہدایتوں کے اندر بار بار ہم کو یہ کہا گیا کہ دوسروں کے اوپر کچھ بھی ایسا کام دوسروں کے لیے یا دوسروں کے اوپر ایسا کچھ نہیں کرنا کہ تم بخشے نہ جاؤ۔ خدا کے گناہ ہونے سے، معافی مانگنے سے، شرمندہ ہونے سے، ریپینٹ ہونے سے معافی دے دیتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ تو یہ چیز ہمارے مذہب کی ایک بڑی سمجھنے جیسی چیز ہے۔ اس کے تعلق کے اندر کہ سوامی مہاراج جی ہریا سو ہریا، یہ جو جتنی بھی ہری چیزیں ہیں، آباد ہیں، سکھی ہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن تیری اگر میٹھی نظر پڑ جائے تو سوکھا بھی ہرا ہو جائے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ سکھی لوگ تو ہیں ہی تیری رحمت سے سکھی، لیکن تو اگر رحمت کرے تو دکھی بھی سکھی بن جائیں، لیکن تیری رحمت ہونی چاہیے۔ اب وہ رحمت کے لیے کم از کم ہمیں تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے۔ 1934 کے اندر 34 میں مشنری سبز علی یورپ اگلائے گئے تھے، مولا کے پاس ایک مہینہ ٹھہرے۔ وہ زمانے میں مولانا سلطان محمد شاہ موسٹلی لندن رہا کرتے تھے۔ لڑائی کے زمانے کے اندر مولا سوئٹزرلینڈ 5 برس سوئٹزرلینڈ میں رہے اور بعد میں صاحب نے فرانس کو اپنا ریٹھون بنا لیا۔ آج بھی حضرت امام نے اپنا گھر ایگلیمو میں تو فرانس کے اندر بنایا۔ جب یہ کام کاج پورا ہوا، مولا نے اجازت دی واپس جانے کے لیے۔ سبز علی مولا کے پاس الوداع کہنے کے لیے نکلے۔ اسٹیمر میں جاتے تھے اس زمانے میں، چلی ملاقات کے لیے مولا کے حضور میں مہمانی رکھی۔ مولا نے بہت سی ہدایتیں کی، فرمان کیے۔ سبز علی ہاتھ باندھ کے کھڑے، منہ سے کچھ بولا جاتا نہیں، دل بھرا ہوا ہے کہ ایک مہینہ حضور میں رہا، دیدار کی سواد اور لذت اٹھائی، امام کی رحمتیں اٹھائیں، اب میں جا رہا ہوں، دل بھر آیا۔ سبز علی کیا ہے، تجھے کچھ کہنا ہے؟ کہتے مولا تو اجازت دے وے، رضا دے وے تو میں کہنا چاہتا ہوں۔ بولو، خوشی سے کہو۔ کہتا مولا میں ہندوستان واپس جاتا ہوں، میری عرض یہ ہے کہ جماعت کے اوپر، دنیا بھر کی جماعت کے اوپر ہر وقت تیری رحمت اترتی رہے۔ مولا فرمایا سبز علی میں ہر وقت اپنی رحمت بھیجتا رہتا ہوں، ہر وقت، لیکن کبھی کبھی رحمت میری واپس آ جاتی ہے۔ سبز علی بڑا حیران، یا مولا تیری رحمت واپس آ جاتی؟ فرمایا ہاں، کیونکہ میری رحمت کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی حضرت امام نے ہمیں دعا سیز فرمائی تو ہم کم از کم آمین تو کہیں کہ نہیں۔ یہ ایک چیز اچھی، ہر جماعت میں اچھی چیزیں ہیں، لیکن بعض جماعتیں دوسری جماعتوں میں کوئی ایک خاص چیز میں زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک بڑی اچھی دل کو خوش کر دینے والی یہ بات مجھے ملی، ادھر جب یہ مکھی کہتے ہیں نا خانہ ودان، تو ساری جماعت اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک اس طرح آمین بولتی ہے کہ یہ ساری چھت وغیرہ کانپتی ہے۔ آمین، سارے، ہر بچہ بچہ، بڈھا بڈھا، عورت مرد، سب آمین کہتے ہیں۔ اور ہم تو مکھی کے پاس دعا کرانے جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمارے منہ سے آمین نہیں نکلتا، مشنری صاحب منہ دل میں کہہ دیتے ہیں۔ ارے بھائی دل میں کہتے ہو بھلے کہو، جیب سے بھی تو کہو تاکہ بچے اور دوسرے لوگ سیکھیں۔ حضرت امام جب آتے ہیں دعا سیس دیتے ہیں، آمین کہو۔ مکھی کمریا دعا سیس دیتے ہیں، آمین کہو۔
یہ ریسیپشن ہے قسم کی، یہ ریسیونگ ہے. تو مولانا سلطان محمد شاہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی میری رحمت واپس آ جاتی. کیوں؟ کہ میری رحمت کو لینے والا کوئی نہیں ہوتا. اس کے مطلب بہت ہے. شام کے وقت پیالہ ہاتھ میں لے کے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، لیکن یہ ظاہری پانی نہیں، یہ پانی رحمت کا، نور کا پانی ہے. حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کی یہ بات ہے. مولا پانی کا پیالہ لے کے، ایک ہاتھ میں رومال ٹوال لے کے اس دروازے کے اوپر کھڑا ہے کہ جو جماعت خانے کے اندر دروازہ کھلتا ہے اور جہاں ہم ذرا سا کھڑے ہو کے نمن کر کے سر جھکا کے کہتے ہیں ہے زندہ. تو مولا تولیے سے، ٹوال سے ہمارے منہ کی مٹی دھوڑ صاف کرتا ہے اور اس نور کے پیالے سے ہمیں چھانٹا دیتا ہے. یہ اس کی رحمت پہلی. میجر مکلائی ہماری ریکریشن کلب کے، یعنی جس کا نام بعد میں ایسوسیشن بنا اور آج کل اس کا نام طریقہ بورڈ ہو گیا. میجر مکلائی پریزیڈنٹ تھے. ایڈمنسٹریٹنگلی بہت قابل شخص تھے، بڑے ہوشیار بیپاری تھے، بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھے. لیکن وہ کیا ہوئے؟ بلین کا بیپار تھا ان کا. بلین یعنی سونا اور چاندی لیتے اور دیتے تھے، سٹا نہیں، خریدتے تھے، بیچتے تھے. اس زمانے کے اندر، آج سے 60 برس 70 برس پہلے کی میں بات کرتا ہوں، کہ اس کے ٹیبل کے اوپر 8-8 10-10 ٹیلی فون ہوتے تھے. بڑا بزی آدمی تھا. تو شام کو تھک جاوے، وارڈن روڈ کے اوپر ان کا بنگلہ تھا، وہاں جا کے ہاتھ منہ وغیرہ دھوے. اتنی دیر میں تو جماعت خانے کا ٹائم ہو جاتا تھا. پھر وہ باہر ہاتھ میں لکڑی لے کے ہینگنگ گارڈن ہوا کھانے کے لیے گھومنے چلے جاوے. مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ کہتے ہیں مکلائی تم روز جماعت خانے جاتے ہو؟ کہتے نہیں خداوند نہیں جاتا. کیوں؟ کیا بات ہے؟ لیکن خداوند میں گھومنے جاتا ہوں، ہینگنگ گارڈن سارا دن کام سے تھک جاتا ہوں تو میں ہینگنگ گارڈن پہ دعا پڑھ لیتا ہوں. دیکھو مکلائی، تم جب یہ ہینگنگ گارڈن پہ چلتے چلتے دعا پڑھتے ہو تو تم نے مجھے پکار کیا تو میں تیرے پاس آتا ہوں. اب تو چل رہا ہے، میں تیرے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. تم نے میرے سے کوئی بات نہیں کی، مجھے ریسیو نہیں کیا، کیونکہ اس وقت تم نے مجھے بلایا ہے تو میں تیرے پاس آیا ہوں. تم میرے لیے کیا کرتے ہو؟ مکلائی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. مولا فرماتے ہیں دیکھو مکلائی، تم میرے گھر پہ آؤ، میرے مہمان ہو. میں دروازے کے اوپر ایک رومال لے کے، پانی کا پیالہ نور سے بھرا ہوا، رحمت سے بھرا ہوا لے کے میں ادھر کھڑا ہوں. تم میرے بچے ہو. جب تم میرے گھر پہ آتے ہو تو پیار کرنے والی ماں کی طرح میں تمہارے منہ کی دھوڑ مٹی وغیرہ، آدمی مسافری کر کے آتا ہے تو پسینہ ہوتا ہے، دھوڑ مٹی ہوتی، فرمایا میں ٹوال سے، میں رومال سے تمہارا منہ صاف کرتا ہوں اور پھر اس نور کے پیالے میں سے میں تم کو رحمت کا چھانٹا دیتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم میرے دروازے پہ آتے ہو تو میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں. وہ دھوڑ مٹی گناہ ہے اور برکت اور رحمت کا میں تمہیں چھانٹا دیتا ہوں. تم اگر میرے گھر پہ نہیں آتے تو اس چیز سے تم محروم ہو جاتے ہو. یعنی امام تو رحمت کے لیے کھڑا ہے، ہم جاتے ہی نہیں کہ اس کی رحمت ملے، تو اتنی ہمارے بھاگ کی جو رحمت ہے وہ مولا کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے، ہمارے اوپر نہیں اترتی. ہر روز جماعت خانے میں آنا ہمارے لیے اسی وقت تکلیف کی بات بنتی ہے. تھک جاتے ہیں، کا کام ایسا ہے. میں مانتا ہوں اور امام نے قبول بھی کیا ہے کہ شام کے وقت جن کی روزی لگی ہوئی ہے، نوکری کرتے ہیں یا ریسٹورنٹ وغیرہ کا دھندا ہے، شام کا ہے، اس لیے وہ شام کو جماعت خانے نہیں آ سکتے. لیکن کم از کم دینداروں وہ صبح تو آ سکتے ہیں. سچے مومن وہ ہیں کہ جو اس بات کی کوشش کرتے رہیں
اور مولا کو کہیں مولا میرا دھندا تو نے میری روزی شام کو بھیجی، میں تیرے در پہ پہنچ نہیں سکتا، کیا تو ایسا شکتیمان نہیں ہے؟ کیا تو اتنی قدرت والا نہیں ہے کہ تو میری روزی کو بدل دے دے، مجھے ایسی روزی دے، آرام کی فرصت کی روزی ملے، میں تیرے گھر پہ آ کے تجھے سلام کر سکوں؟ تو کیا وہ مولا ہمارا کام نہیں کرے گا؟ بیت الخیال کے اندر ایک بٹن کی وہ بیت الخیال کی چوپڑی تھی مولانا سلطان محمد شاہ کے فرمانوں کی، اس کے فرمانوں میں ایک فرمان لکھا ہے، میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ بیت الخیال والوں کے لیے، وہ لوگوں کے لیے کہ جن کو اپنی روحانی ترقی کا خیال ہے، میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ تم بیل کی طرح، بیل یعنی بل، آکسن، بڑد کی طرح محنت مت کرو کہ تم تھک جاؤ شاریرک اور مانسک طور پہ۔ 6 گھنٹے 8 گھنٹے کام کرو، خدا نے جتنی روزی تمہیں مقسوم کی ہے تمہیں ضرور ملے گی۔ پھر نیچے مولا بعد میں لکھتے ہیں کہ جو خدا تم کو روزی دیتا ہے، کبھی تم اس کے پاس دعا مانگو کہ اے خدایا میری صبح کی پروڑیے کی بندگی خراب نہ ہوئے، اے مولا میری مانسک اور شاریرک حالت اچھی رہے، اے مولا مجھے ایسی روزی دے کہ مجھے اس میں دکھ نہ ملے۔ کیا خدا جو تمہیں 10 گھنٹے 12 گھنٹے محنت کرنے کے بعد جتنی روزی دیتا ہے، وہ خدا تمہیں 2-4 گھنٹے کے اندر وہ روزی نہیں دے سکتا؟ وہ سرو شکتیمان ہے کہ نہیں؟ آل مائٹی ہے کہ نہیں؟ اگر مانتے ہو کہ وہ آل مائٹی ہے تو وہ تو جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ ہماری نیت کیا ہے؟ اگر یہ ہماری نیت ہے کہ میں صبح پروڑیے کی بندگی کر کے اپنی روحانی منزلت حاصل کروں اور اس کے اندر میرا بزنس مجھے نڑتا ہے، آگے آتا ہے، دھنی میرے مالک، میرے پیدا کرنے والے، مجھے روزی دینے والے، اے مولا مجھے پالنے والے، میرا کام بدل دے مولا، مجھے ایسا کام دے کہ میں روزی بھی پاؤں اور میں تیرے در پہ بھی آؤں۔ 66 کی سال میں حضرت امام دار السلام آئے، انگت مہمانیاں رکھی جاتی تھیں، 3 جنے جاتے تھے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو لے کے گیا مہمانی کے اندر، اچھا طاقتور انشاء آدمی تھا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی مکینک ٹائپ کا ہے۔ مولا کے پاس جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، مولا نے اس کو دیکھ کے بہت خوشی ظاہر کی۔ مولا پوچھتے ہیں، پہلے تو دعا سیکھ دی، کیا کام کرتے ہو؟ کہتے خداوند میں انجن ڈرائیور ہوں۔ اس وقت ایسٹ افریقن ریلوے چلتی تھی۔ خداوند میں انجن ڈرائیور ہوں۔ ایسا؟ شاباش، خانہ وعدہ۔ کہتا خداوند مجھے عرض کرنی کیا ہے کہ مولا میں 15 دن رات کی ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں، 15 دن مجھے دن کی ڈیوٹی ملتی ہے، اور میں جب یہ انجن چلاتا ہوں تو میری ساری کنسنٹریشن ڈرائیونگ میں ہوتی ہے، کیونکہ میں جوخم دار ہوں اس بات کا کہ ایکسیڈنٹ نہ ہوئے، ہو سکتا ہے لائن کے سامنے آگے کچھ خطرہ ہوئے، تو خدا ان میں بہت چوکنا رہتا ہوں۔ اس وقت میں اچھی طرح کنسنٹریٹ کر کے دعا بھی نہیں پڑھ سکتا، مولا میں جماعت خانے بھی نہیں جا سکتا، تو میرے دل میں دکھ ہوتا ہے۔ ماں باپ فرمایا دیکھو تم مجھ کو یاد کر لیا کرو، اتنا کافی ہے، مگر اپنی ڈیوٹی برابر بجاؤ۔ کیوں کہ اگر پیچھے 200-400 آدمی مسافر ہیں تو ان کی جانیں تمہارے مسٹیک سے خراب ہو سکتی ہیں، تم رسپانسبل ہو، اس کے لیے برابر ڈیوٹی بجاؤ۔ اور جس دن دن کو ڈیوٹی ہوگا اس دن شام کو جماعت خانے آیا کرو۔ وہ کہتا ہے مولا آپ دعا کرو کہ مجھ کو ایسی ڈیوٹی ملے کہ میں ہر روز صبح شام جماعت خانے آؤں۔ اتنا مولا راضی ہوا اس کی اس عرض کے اوپر، ماں باپ کا چہرہ لال ہو گیا خوشی کے مارے۔ ماں باپ فرمایا میں ضرور دعا کرتا ہوں، تمہاری یہ مراد ہے؟
میں ضرور دعا کرتا ہوں انشاءاللہ تیرا کام بدل جائے گا. اور 2 کے 2.5 مہینے کے بعد اس کی ڈیوٹی آفس میں لگ گئی کدھر, اور وہ انجن ڈرائیور میں سے نکل کے ٹیچنگ میں لگ گیا, دوسرے ڈرائیوروں کو سکھانے کے اوپر لگ گیا. روز صبح شام جماعت خانے آ رہی. جو خدا ہم کو 2 4 6 8 10 روٹیاں دیتا ہے, کیا اس خدا میں یہ طاقت نہیں کہ ہم کو 10 روٹیاں جو 10 گھنٹے میں ملتی ہیں ہم کو 2-3 گھنٹے میں دے دے گے؟ اگر آپ کہو کہ نہیں خدا میں یہ شکتی نہیں ہے تو میری بات مجھے واپس دے دو. لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ خدا میں یہ طاقت ہے اور وہ آل مائٹی ہے تو دیندار اس کو کہو یا مولا میں تیرے جماعت خانے تیرے در پہ تجھے سلام کرنے نہ پہنچ سکوں, مولا یہ دل دکھتا ہے, مجھے ایسا دھندا دے, مجھے ایسا کام دے خدا بندہ کہ میں تیرے دروازے پہ آ کے تجھے سلام کروں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں اگر آپ نے یہ دعا مانگی تو ضرور مولا بدل دے گا. مگر ایک بات ہے, خدا کے ساتھ شرط مت لگانا, کیونکہ وہ تو اتنا طاقت والا ہے تو شرط پوری کر دے گا. مگر ہم بعد میں اگر سب کچھ کرنے پر بھی مولا نے ہماری دعا قبول بھی کر لی, پھر بھی ہم وہ مکوپا جماعت خانے کے آجو بازو میں اسماعیلی رہتے ہیں, جماعت خانہ بیچ میں ہے, کھڑکی کے اوپر بالکنی میں بیٹھے رہتے ہیں, جماعت خانے نہیں جاتے, دعا ادھر ہی سن لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. پھر جماعت خانے آنا, ضرور آنا. حیدرآباد سندھ کے اندر ایک آدمی جوانی سے اس کو مذہب کا بڑا شوق, علم کا بڑا شوق, بڑی بڑی کتابیں پڑھے, کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی وعظیں بھی کرے. اس زمانے کے اندر جو مجلسیں ہوتی تھی وہ اس طرح ہوتی تھی کہ شام کو لوگ دعا وغیرہ پڑھ کے اپنے گھر جاوے اور گھر کھانا پینا کھا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلا دینے اور رات کو 9 بجے واپس جماعت خانے آوے تو وہاں مجلس شروع ہوتی تھی. اس کو جاگرن کہتے تھے. جاگرن کا مطلب رات کی مجلس. اور پھر مشنری آوے, رات کے 1-8 گھنٹہ تک واز ہوئے اور لوگ گھر واپس آویں تو 12-12:30 بجے ہوئے. یہ جاگرن اس زمانے میں ہوتی تھی. اور ادھر افریقہ کے اندر بھی اور ہندوستان پاکستان کے اندر بھی ابھی کچھ 30 برس پہلے ایسا ہی سسٹم چلتا تھا. اس نے واضح بھی کی, اس کو شوق تھا. ایک دن کہتا مولا میرے کو تو 40,000 روپیہ دے وے, یعنی میری ملکت 40,000 کیپٹل ہو جائے تو میں یہ سب دھندا بند کر کے میں تیری نوکری کروں, خدمت کروں, مشنری بن جاؤں اور ساری زندگی میں وقف کر دوں. ڈیڈیکیشن. میں یہ بات کرتا ہوں 1910-12 کی, یعنی آج سے لگ بھگ 80 برس پہلے کی, 100 سال پہلے کی. یہ مولا کے پاس یہ دعائیں مانگتا رہے. 2-1 برس کے بعد 1914 کی لڑائی لگی. اس آدمی کا دھندا یہ تھا کہ چمڑا جو صاف کیا جاتا تھا اس کے اوپر کا پاؤڈر نکلتا تھا. یہ اس پاؤڈر کو اکٹھا کر کے تو بعض جدی جدی فیکٹریوں کو بیچتے تھے. اس پاؤڈر کے اندر سے گلو بنتی ہے. اس پاؤڈر سے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں. تو یہ پاؤڈر اکٹھا کرے اور اس کو بیچا کرے. چمڑے کا دھندا اس کا. لڑائی لگی, چیزوں کے بھاؤ چڑھنے لگے. اس وقت اس کی موڑی 5-10 ہزار روپیہ تھی, لیکن ود ان اے ایئر اس کی موڑی 40-50 ہزار ہو گئی. اب وہ جو اتنا بزی ہو گیا کہ وہ پرومس تھوڑا سا بھولا گیا ہے. لیکن ایک دن بیٹھے بیٹھے اس کو خیال آیا میں نے مولا سے وعدہ کیا تھا کہ 40,000 دے تو میں بزنس بند کر کے اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کر دوں. حساب کتاب کیا. حیدرآباد میں آج سے 90 برس کے 80 برس کے 70 برس پہلے کہاں بینکیں تھی, لوگ خود پیسے گھر پہ ہی رکھتے تھے. حساب کتاب کیا تو بہت خوش ہوا. 50,000 روپے تھے. مانگے کتنے تھے؟ 40. اب تو 50 ہو گئے. بھاؤ چڑھتے تھے. لڑائی زور شور سے چل رہی ہے. دل کے اندر شیطان نے کہا مورخ ایسے ٹائم کے اندر تم بزنس بند کرو. 50 ہوئے ہیں نا, 1,00,000 کہاں دور ہے. ڈیڈیکیشن تو کرنی ہے. اچھا 60,000 ہوئے, 70,000 ہوئے, 1,00,000 ہو گیا.
मगर लोभ लालच रे मन मोह सो लगत है, सो दीन की राह सो टलिया। लोभ यानी ग्रीड, लालच यानी टेम्पटेशन। मन के अंदर जब ये दो चीजें घुस जाती हैं तो इंसान आड़ी वाड़ी सब भूल जाता है, जिंदगी भूल जाता है, मौत भूल जाता है, खुदा भूल जाता है, दीन की राह से निकल गया, लाख हो गया, 10,000 और हो गए, 20,000 और हो गए, अरे 40 का वादा और 3 गणा हो गए, 1 के 3 हो गए, मांगे 40 हो गए 120। एक जागरण था, जागरण लंबा हुआ। जो मिशनरी आए थे उसने 2 घंटे वाइज की। रात को 1 बजे मजलिस जारी है, एक लड़के ने आके इसके कान में कहा, जल्दी नीचे आओ, एक आदमी तुझे बुला रहा है। नीचे उतरा तो उस आदमी ने कहा, भाई तेरे वखार को, तेरे गोडाउन को आग लग गई है। और वो जमाने के अंदर अगर आग लगे तो विद इन मिनट्स तो सब बर्बाद हो जावे। चमड़े का भूखा जलने में कितनी देरी लगे, पाउडर की तरह उड़ जावे। और उसके अंदर लकड़ी की पेटी में सब नोटें भरी हुई थी, और तिजोरी भी होगा तो इतनी आग में पिघल जावे। भागा, जब तक वो उधर पहुंचे, शहर के बाहर थी, तब तक तो सब खाक हो गई, बाकी बचा क्या? घर के अंदर 1,000-2,000 शायद होंगे, खीसे में से 10, 20, 25, 50 होंगे, सब बर्बाद हो गया, खाक सिया हो गया। पत्थर पे बैठ के चक्री आने लगी, पत्थर पे बैठ के सर पकड़ के बैठा रहा। आग तो बुझाने वाले बम्बों ने बुझाई, लोगों ने बुझाई। इसको इतना धक्का लगा, इतना धक्का लगा, एक आध दिन होश नहीं आई, खाना पीना बंद हो गया। अब इसको वादा याद आया, मोमन शख्स था, वादा याद आया, मौला मेरी बड़ी भूल हो गई, मौला मेरी बड़ी भूल हो गई, तूने तो बड़ा रहम किया, 40 मांगे तो तुमने 80 दिए, 120 दिए, दुगने नहीं तिगने दिए। अब वो जमाना ऐसा था कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह कराची में थे। 1-2 दिन के बाद इसको जरा होश आई, गया कराची। ऑर्डिनरी आदमी था, कोई पहचानता नहीं था। कराची गया तो देखा तो हजर इमाम आने के लिए तैयारियां हो गई, लोग इकट्ठे हुए हैं, अब इसको अंदर कौन जाने देवे? तो जो मेन गेट था, खारादर, जूना खारादर जमात खाना, जिसके बाजू में उस वक्त वो मुसाफिर खाना भी था, गेट बंद था, वॉलंटियर खड़े हैं। ये एक साइड के अंदर जाके गेट के पास खड़ा रह गया। जब मौला की गाड़ी की विसल बजी, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी आई, कांच खोल के मौला इधर उधर सर हिला के हाथ से दुआ शीश देते रहे। अभी गाड़ी अंदर जाने के लिए इतनी स्लो हो गई कि आदमी चले तो ज्यादा फास्ट चले। जब इसके पास साहब की बारी आई, इसने नमन तो किया, तो साहब कहते हैं, हमने अपना वादा पूरा किया, तुमने वादा पूरा नहीं किया। अब लोग समझे नहीं कि साहब ने यह किसको कहा, लेकिन जिसको कहा वो समझ गया। आंखों में से खूब पानी निकाला, दिल भर आया, अपनी गलती के ऊपर बहुत दुख लगा इसको। माँ बाप तो चले गए ऊपर, घुस फुस करके ये अंदर घुस गया और गाड़ी के पास खड़ा रहा। मौला बापा ऊपर से नीचे उतरे, गाड़ी में बैठने से पहले फिर माँ बाप इसकी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, हमने अपना वादा पूरा किया, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। तड़प उठा, साहब तो चले गए। अब ये ढूंढता था, वो जमाने के अंदर चीफ मिशनरी हुसैनी थे, हुसैनी पीर मोहम्मद, उसके पास पहुंचा। मुंह इसका लटका है, आंखें रो रो के सूजी हुई हैं। उसको कहता है, मिशनरी साहब मुझे हाजिर इमाम के पास जाना है, लेकिन क्या काम है? तो उसको सारी स्टोरी सुनाई। ओहो, बस मैं तेरे को कल ले जाऊंगा, मगर पूछने दो। दूसरे दिन मौला के हुजूर में गया, मिशनरी हुसैनी
تو کہا خداوند ایک آدمی ہے، یہ اس کی حالت ہے، اس کو آپ کے پاس ملنا، ایسا فرمایا مجھے پتا ہے، اس کو لے کے آؤ کر۔ اپوائنٹڈ ٹائم کے اوپر حسینی مشنری اس کو لے گئے۔ حمیر زور سے اس کا نام لے کے پکارا، یہ حمیر لاکھا مشنری کی بات کرتا ہوں۔ حمیر دروازے کے اوپر، تم نے ہمارا وعدہ پورا نہیں کیا، اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ بھاگ کے آیا، مولا کے پاؤں میں گر گیا، خدا مجھے معاف کرو، دنیا کے لالچ میں پھنس گیا، اب کیا کرنا ہے؟ خداوند کو قبول کرے تو میں ساری زندگی میں تیرا مشنری بن کے تیری سیوا کروں۔ حسینی مکرائی کو بولو اس کو مشن میں جوائن کرو۔ حمیر لاکھا مشنری، اس کی یہ زندگی ہوئی اور بہت اعلیٰ درجے کا مشنری بنا۔ حمیر لاکھا مشنری کی میں نے 1-2 جگہ اپنی وعظوں میں گئے 10-15 سال میں اس کا ذکر کیا ہے۔ حمیر مشنری کیسے آدمی تھے اس کی بات سناؤں۔ مشنریوں کی مہمانی تھی، آرام سے باتیں ہو رہی تھی، روحانی باتیں ہو رہی تھی، نور برس رہا تھا۔ مولا نے مشنریوں کو پوچھا کہ تم میں سے کس کس نے نور دیکھا ہے، ہاتھ اونچا کرو، تو بہت سے نے ہاتھ اونچے کیے۔ امیر مشنری سامنے بیٹھے تھے، یہ تو منہ نیچے کر کے ادب سے بیٹھا تھا۔ مولا نے لکڑی اٹھائی، ایسا لکڑی پوائنٹ کر کے کہا، امیر تم کیوں ہاتھ اونچا نہیں کرتے؟ تو اس نے ہاتھ اونچا کیا۔ یہ امیر کا درجہ۔ مگر زندگی کے اندر ایسا کبھی ہوتا ہے، ہم مولا سے کوئی پرومس کرتے ہیں، شرط لگاتے ہیں، وہ دھنی مالک، وہ سرو شکتی مان آل مائٹی، وہ قادر مطلق، اس کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں، کبھی بھی اس کے ساتھ شرط نہیں لگانا، کبھی نہیں۔ وہ جیت جائے گا، تم ہار جاؤ گے۔ ایسا نہیں کہتا کہ ہر دفعہ ہار ہی جاؤ گے، مگر ہم انسان ہیں، دینداروں، بھول جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارا ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب کی ایک اور اچھی بات یہ ہے جو ہم کو ہمارے پیروں نے سکھائی کہ کوئی بھی چھوٹی موٹی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم مانتے ہیں۔ کبھی سفر پہ جاتے ہیں نا ہم، مسافری پہ، تو ہم 10, 20, 25, 50 سینٹ غراوے کے ڈالتے ہیں کہ ہمارا سفر سلامت رہے۔ ہندوستان کے اندر 5 پیسے ڈالتے تھے ہم لوگ، افریقہ کے اندر تھوڑا مال زیادہ ملا، 1.25 شلنگ ڈالتے تھے۔ 5, 10, 20, 25, 50 سینٹ آپ کی خوشی۔ مولا کو پیسے سے کوئی لالچ نہیں، وہ تو نیت دیکھتا ہے۔ لیکن آپ کروڑ پتی ہو اور 2 سینٹ دے دو تو مولا بھی دیتا ہے کہ یہ کنجوس ہے، اتنا میں نے دیا اور غراوے میں دیے کیا 2 سینٹ، غریب آدمی ہے تو ٹھیک ہے۔ تو ہمارے مذہب کی ٹریڈیشنز میں یہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ جب یہ مسافری پہ جاتے ہیں، بھلے آپ ادھر سے 70 مائل کے اوپر نایاگرا فالز ہے نا، کبھی ادھر بھی جاؤ یا کچنر تک جاؤ، تو ہمارے بوڑھے آدمی بچوں کو سکھاتے تھے، بیٹا 5 سینٹ غراوے جا بھی جیتے کہ رستے میں نہ تجھے کوئی ایکسیڈنٹ ہوئے، نہ کوئی چور تمہیں تکلیف دے، نہ کوئی اور تکلیف ہوئے۔ تو یہ غراوے کی سلامتی یہ ہم مانتے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی کوئی کام مشکل آ گیا، ایک خالی ایگزامپل دیتا ہوں، بھائی بینک مینیجر کے پاس جانا ہے، میری کریڈٹ تو اتنی نہیں، لیکن 10-20 ہزار اوور ڈرا مانگنا ہے۔ فرسٹ ٹائم جاتا ہوں، بینک مینیجر منع کر دے گا تو رکھڑ جاؤں گا، یا مولا میں $1.25 کی مانتا ہوں، میری مشکل آسان کر دے، میں یہ مینیجر کے پاس جاتا ہوں، میرا کام ہو جائے۔ تو ہم یہ ایک منت مانتے ہیں۔ اس وقت تو $1.25 جمع کرنے آ کے نہیں دے سکتے، لیکن کبھی آپ نے یہ منت مانی تو اس وقت $1.25 نکال کے گانٹھ باندھ کے جدا رکھ دو، اس کو پھر ہاتھ نہیں لگانا، اور رات کو یا جو امیڈیٹ بن سکے تو مولا کے دربار تک یہ پہنچا دو۔ قرآن شریف کی بھاشا میں اس کو نظر کہتے ہیں، منت کہتے ہیں۔ یہ ہمارے مذہب کی ایک پرتھا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری آ گئی تو ہم کہتے ہیں یا مولا میرا بچہ بیمار ہو گیا، یہ فلانا گھر میں بیمار ہے، میں مشکل آسان کی تسبیح کے پیسے کی منت مانتا ہوں۔ ہمارے ادھر مشکل آسان کی تسبیح مجھے لگتا ہے کہ شاید 15 سینٹ ہے کہ کتنے بھی،
تو مشکل آسان کی تسبیح کی ہم نے مانتا مانی اور انشاءاللہ وہ مانتا پھلتی ہے. 99.9% یہ مانتا پھلتی ہے. کر کے دیکھ لینا. لیکن دل کے اندر ڈاواں ڈول رہو گے تو پھر یہ مہمانی میں چلے جائیں گے, مشکل آسان میں نہیں جائیں گے. آپ کو یقین رکھنا پڑے گا, ہمارے مذہب کی یہ پرتھا ہے. تو اس طرح سے ہم یہ منتیں بھی جو کرتے ہیں نا, یہ قسم کا پرومس ہے, اس کو ضرور پوری کرو. کبھی کبھی ہم مانتے ہیں کہ جو 8, 10, 20 دن کے بعد, مہینے کے بعد, یا کسی ایسے کام کے لیے کہ جس کو 5-6 مہینے نکل جاتے ہیں, ہوتا کیا ہے ہم وہ بھول جاتے ہیں. مانتا مان کے اگر آپ بھول گئے تو یاد رکھو اس کی تکلیف بہت ہو جاتی ہے. مانتا اگر مانی ہے تو اسی وقت اس کی رقم الگ کر دو. مجھے کبھی کوئی آدمی جماعت خانے آتے آتے کوئی آدمی بولے نا, مشنری صاحب یہ رقم میری جماعت خانے میں لے جانا, تو میں رومال نکال کے یا کاغذ نکال کے اس کو سیپریٹ باندھ دیتا ہوں. حالانکہ وہ ایسا ہے کہ خرچ کر ڈالو تو کھیسے میں سے نکال کے دے سکتے ہو, لیکن میرے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ جو رقم اس نے نکالی وہی رقم جماعت خانے میں جانی چاہیے, وہی نوٹ جانی چاہیے, وہی کوئن جانا چاہیے جو اس نے ہاتھ سے دیا ہے. تم اس کو یوز کر لو اور باقی اپنے کھیسے میں سے دے دو. نہیں, اس نے اس کوئن کے اوپر, اس نوٹ کے اوپر منت کی ہے تو اس میں گڑبڑ نہیں کرنا, اپنے پیسے کے ساتھ مکس نہیں کرنا, کیونکہ اس کے اندر اس نے نشانی لگی. منت مانتا کی ہوئی بھول جاتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ اٹھانے پڑتے ہیں, بہت دکھ اٹھانے پڑتے ہیں. اس لیے کبھی کوئی منت یاد آ جائے تو نبی کریم فرمایا کہ اس کو پوری کرو اور خدا سے توبہ مانگو, مگر مانتا پوری کرو. میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ کوئی بھی وعدہ کرو مولا سے تو پورا کرو, مگر خدا کے ساتھ کبھی شرط نہیں لگانا. عاجزی کرنا, عرض کرنا, منت ماننا, اس کے سامنے رودن کرنا, دعائیں مانگنا وہ اچھا ہے, لیکن شرط نہیں کرنا. ہم شرط میں ہار جائیں گے. ہمارا ایک بہت بڑا آدمی, میں اس کا نام دوں گا تو پونی جماعت اس کو جانتی ہوگی, کم از کم نام سنا ہوگا. دار السلام کے اندر بڑا بزرگ تھا, گزر گیا جبھی وہ کاؤنٹ تھا. بہت کنجوس, بہت کنجوس. اور امام زمان کا وہ بہت بڑا آفیسر تھا اور امام کو خبر تھی کہ وہ بہت کنجوس ہے. 1937 کے اندر 37 میں گولڈن جوبلی تھی. مولا جب آئے افریقہ کے اندر تو اس وقت اس نے بائی چانس کسی کی آواز سن کے, سبز علی مشنری اس وقت وہاں تھے, تو اس نے منہ سے کہہ دیا کہ کبھی ادھر اسکول بنے لڑکیوں کا تو اس کے اندر میں آدھی رقم میں دوں گا, آدھی مولا دے. اس زمانے میں بھی آج بھی کوئی کی مراد ہو گئے تو سب پاؤنڈ ٹو پاؤنڈ بخشش دیتے تھے, گرانٹ. صاحب کے سامنے ڈکلیئر کیا, صاحب نے دعا سیس دی. سبز علی مشنری نے صاحب کو کہا خداوند اس کی امید ہے کہ ایک اسکول بنائی جائے اور آپ پاؤنڈ ٹو پاؤنڈ گرانٹ دو. صاحب فرمایا بالکل انشاءاللہ. صاحب چلے گئے ولاج. ابھی یہ بخیل بہت تھا, ابھی تک اس کا کوئی پلان بھی نہیں تھا. ایک آدھ برس نکلا تو ایجوکیشن بورڈ والے پہنچے کہ وارث صاحب آپ نے یہ منت کی ہوئی ہے تو ہم کو پیسے دو. کہتا اس طرح تھوڑے پیسے ملے, پلان بناؤ, حاضر امام کے پاس سے پاس کراؤ تو ٹھیک ہے. اس میں دیری ہو گئی, یہ آنا کا نہیں کرے, کیونکہ 50,000 شلنگ دینے کی اس زمانے کے اندر بہت بڑی رقم تھی. 50,000 شلنگ. اب 50,000 شلنگ ٹھیک, 50,000 سینٹ جو تھے نا اس کے لیے بھی اس کا دل نہ چلے. ہوا کیا کہ 3-4 مہینے کے اندر بیمار ہو گیا. بیمار پڑا تو یہ ڈر گیا, ایسا بیمار پڑا کہتا یا مولا مجھے بیماری سے اچھا کر دے, میں اپنی یہ مانتا ضرور پوری کروں گا. اچھا ہو گیا, اچھا ہو گیا, لیکن پھر بھول گیا. سبز علی مشنری نے یاد کرا
کہ وہ تم نے مانتا مانی وہ لاؤ، تو اسے کہتا ہے اسکول کدھر ہے، اسکول بناؤ گے تبھی میں دوں گا، بھائی تم ادھر رقم دے تو دو، نہیں دی۔ 2-2.5 برس اور نکل گیا، بیمار پڑا، اتنا بیمار پڑا کہ اب اس نے یہ سچ مچ ڈر گیا، کہتا میں یا مولا مجھے اچھا کر دے، میں ضرور یہ رقم دوں گا۔ پھر اچھا ہو گیا، رقم دی 50,000 شلنگ، تالی کا مبارک آیا، دعا شیش ملی۔ ابھی پلان جب بنایا گیا تو لگ بھگ 1.5 لاکھ کا خرچ ہوتا تھا۔ اس کے پاس مولا نے آدمی بھیجا کہ دیکھ یہ اسکول بنانے کی بات تھی، لاکھ اس وقت تھا، ابھی دیری ہو گئی، 1.5 لاکھ لگتا ہے، 25 میں اور نکالتا ہوں، 25 تم دو۔ اس نے کہہ دیا مولا کو صاف، میں نے 50 کی منت مانی تھی، میں 1 سینٹ زیادہ نہیں دوں گا۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ جب دنیا کا لالچ دل کے ساتھ بندھا ہوتا ہے تو ہم کو بہت سی کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ مولا کا در بڑا رحیم ہے، بہت رحمت والا ہے۔ ہم ادھر آ کے بسے، کسی نے ہندوستان چھوڑا، پاکستان چھوڑا، افریقہ چھوڑا، زنداروں میں گھومتا رہتا ہوں، آپ لوگ اتنا نہیں گھومتے جتنا ہم گھومتے ہیں۔ سچ کہتا ہوں کہ ہماری جماعت اتنی آباد ہو رہی ہے، لیکن ابھی 10% ہوئی ہے، 90% اور باقی ہے۔ 50 برس کے اندر، نیکسٹ 50 ایئرز میں شاید انشاءاللہ اس کے پہلے حضرت امام کی گولڈن جوبلی کے ٹائم پہ 2007 کے اندر، اس وقت کی آپ آنکھیں بند کر کے اگر امیجنیشن کرو تو شاید میری ویژن کو آپ نہیں دیکھ سکو۔ اتنے ہم لوگ مالدار بنیں گے، ہمارے اندر پروفیشنلز ہوں گے، پولیٹیکلی ہمارے بہت زیادہ اوپر چڑھیں گے، ایجوکیشن میں، پروفیشن میں، آبادی میں، مال میں، کوالٹی آف لائف میں۔ آج سے 25 برس 50 برس کے بعد ہماری جماعت دنیا کی ایک بیسٹ قوم ہوئے گی، دی بیسٹ۔ مگر کیا جتنی دنیاوی آبادی ہوگی اس کے ساتھ ہماری دین کی آبادی ساتھ اتنی ہی چلے گی؟ اس کا فکر کرو۔ دنیا آبادی ہونے ہی والی ہے، لیکن جو کبھی ہم نے بھول کر دی کہ دنیاوی آبادی کو ہم نے فاسٹ رکھ کے اونچا کر دیا اور ہماری دین کی رسپانسبلٹی آبادی سلو ہو گئی، تو یاد رکھو اتنی بڑی آبادی ہو جانے کے بعد گر جاؤ گے۔ اگر روحانیت ساتھ نہیں چلے گی تو دنیا کی آبادی اکھڑ جائے گی، دکھ دے گی، چنتا دے گی، فکر دے گی، اپمان دے گی، گالیاں دے گی اور بہت تکلیفیں دے گی۔ یہ ایک وارننگ ہے کہ ہاں اس طرح اوپر سے اینٹیں پڑیں گی، پتھر پڑیں گے، دنیا کی آبادی ہوگی۔ مولانا حضرت امام نے ہمیں دعائیں دی ہیں اور بہت تھوڑے ٹائم کے اندر انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں کی پارلیمنٹ میں کوئی اسماعیلی ممبر بھی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے وکیل انشاءاللہ ہماری جماعت میں بہت بڑھیں گے۔ لیکن فکر ایک مشنری کے طور پہ میرے کو یہی ہے، اور میرے آپ کے حضور میں، آپ لوگوں کے دربار کے اندر آپ کو عاجزی سے کہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ اپنی مذہب کی، اپنی روحانیت کا خیال کرو، اور اس وقت کی آبادی کی فکر جو آج 40 برس کے اوپر کے ہیں ان کو نہیں کہہ رہا، مگر ان کو کہتا ہوں ان کی اولاد کے لیے کہ آج سے 25-50 برس پہلے 40 برس کے آدمی کتنے باقی ہوں گے تو مجھے پتا نہیں، جو آج 40 کے ہیں اس وقت وہ 65-70 80 کے ہوں گے، مگر جو آج 25 برس کے ہیں وہ 50 برس کے ہوں گے۔ تو ان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ایسا انتظام کرو کہ دنیا کے اندر ایجوکیشن بھی لے کے آگے بڑھے، مگر ساتھ ساتھ ان کے کھیسے میں تسبیح رہے۔ اور ہر وقت 2 قسم کی تسبیحیں ہیں، ایک یہ تسبیح ہے جو ہم کھیسے میں رکھتے ہیں، لیکن کبھی یہ گم ہو گئی تو ایک اور تسبیح ہے، وہ ہماری سانس ہے۔
ہر سانس کے اوپر امام کا نام لو، اس کو یاد کرو، چلتے چلتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے مولا کو یاد کرتے رہو، اپنی ڈیوٹی کو پورا کرو۔ جماعت خانے روز آؤ، ہر روز جماعت خانے آنا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ جو جماعت خانے نہیں آتا وہ مولا کو دکھ دیتا ہے۔ مولا کہتے ہیں جو جماعت خانے نہیں آتا وہ مجھے دکھ دیتا ہے۔ اب اس مولا کو ہم دکھ دینا چاہتے ہیں؟ روز جماعت خانے آؤ، اور اگر کوئی کارن سے نہیں آ سکتے تو مولا کو کہو مولا مجھے ایسا دھندا دے کہ میں روز تیرے در پہ آ کے میں تجھے سلام کروں، آپ کے دلوں کے اندر خوشیاں آبادیاں رہیں گی۔ اگر آپ نے اپنے مذہب کو پکڑا تو دنیا کی مشکلیں پرابلمز جو ہے مولا کہتے ہیں وہ تو آئیں ہی گی، لیکن تم دکھی نہیں بنو گے، اور انشاءاللہ کوئی اسماعیلی بچہ دکھی نہیں بنے گا۔ ایک اور بات جو آپ کو فیوچر میں کرنی ہوگی کہ کینیڈا کی جماعت اتنی مضبوط ہو جاوے کہ فیوچر کے اندر ہندوستان، پاکستان، افریقہ، افغانستان، ایران، سیریا، سلمیا، رشیا، چائنا، ان ملکوں کے اندر ہمارے جوانوں کو ادھر سے جانا پڑے گا، یعنی جانے کی ضرورت آئے گی کہ ادھر کے لوگ ادھر جا کے ایک ایک دو دو برس پیس کورس کی طرح جماعتوں کی سیوا کریں، ان کو مذہب سکھائیں، دنیا سکھائیں، گائیڈ کریں، ایڈوائز کریں، اور جماعتوں کا بھلا ادھر سے ہو کے جائے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان سے مشنری لیڈر اور گائیڈنس آتی تھی، اب انشاءاللہ 20 برس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ کینیڈا ہے وہ ساری دنیا کے اسماعیلیوں کا ہیڈ کوارٹر بنے گا، سینٹر بنے گا، یہاں سے گائیڈنس وہاں جائے گی۔ میں نے بہت برس پہلے ایک آرزو کی ہوئی ہے، اور آج بھی وہ میری آرزو، میری دعا ہے، میری آنکھیں دیکھتی ہیں الحمدللہ کہ ایک دن آئے گا، اس جومے میں نہیں تو شاید پرنس رحیم کے جومے کے اندر امامت کا جو ہیڈ آفس جو آج ایگلیمو ہے، انشاءاللہ وہ وہاں سے ٹرانسفر ہو کے کینیڈا میں آئے گا۔ میں سچ کہتا ہوں ضرور آئے گا، ٹائم کی فیکٹر ہے، وہ مولا جانتا ہے۔ کینیڈا اتنا آباد ہوئے گا، کینیڈا اتنا سٹرونگ ہوگا، دنیاوی طور پہ بھی انشاءاللہ، دینی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی، اور ہم کو اس میں مدد کرنے کے لیے ہمیں اس میں کام لینا چاہیے، انٹرسٹ لینا چاہیے۔ بچوں کو ایجوکیشن دو، دنیا کی بھی دو، ضرورت ہے بہت، مگر دین کی بھی دو۔ ان کو سکھاؤ کہ دسوند کے بغیر تمہارے حلق میں پانی کا ایک چمچہ بھی نہ جائے، دسوند کے بغیر کارن ہے نا یہ، اس کا ایک دانہ بھی تمہارے منہ میں نہیں جانا چاہیے۔ بچہ بھوکے رہو مگر پہلے دسوند دو۔ اے بچے 3 وقت کی دعا برابر پڑھو، ہر روز مولا کو یاد کرتے رہو، اور اگر بیت الخیال میں ہو تو اپنا پرومس پورا کرو، صبح اٹھ کے اس کی عبادت کرو، جماعت کی سیوا کرو، اپنے ہیبٹس کو اپنے مذہب کے ساتھ سنکرونائز کرو، اور ایک دوسرے کے دکھ میں بھاگ لو، فرشتوں کی طرح زندگی گزارو، اور ایک جٹ ہو کے، ایک یونٹ ہو کے مولانا حضرت امام کی خدمت کرے۔ سکھی آباد رہو، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولا ہر بلا آفت مشکل دور کرے، مولا دسوند سکریت میں پورا رکھے، مولا اپنی فرمان برداری اور وفاداری میں رکھے، مولانا حضرت امام کنبوں قبیلوں میں جماعتوں کے اندر صلاح سب محبت اتفاق دے، مولانا حضرت امام پاک سکھ کی، آزادی کی، عزت کی، آبرو کی روزی دے، مولا تندرستی دے، بیماری بلا دور رکھے، دین و دنیا میں آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، ہمیشہ آپ کے اوپر راضی ہوتا رہے، مولا آپ کو ظاہر باطن میں نور عطا کرے، مولانا حضرت امام ظاہر باطن دیدار دے اور آپ کے اوپر سدا راضی رہے۔ سکھی آباد رہو، اے زندہ